ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا جنگل تھا اور اس جنگل کے 3 حصے تھے۔ جنگل کے درمیان والے حصے میں بہت سارے جانور رہتے تھے جن کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے دائیں اور بائیں والے جنگل کے حصے میں رہنے والے جانوروں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ جنگل کے دائیں والے حصے میں شیروں کا ایک بہت بڑا جھنڈ رہتا تھا جو کہ آئے روز جنگل کے درمیان والے حصے میں آتے اور بہت سارے جانوروں کا شکار کر کے چلے جاتے، اور جنگل کے بائیں والے حصے میں کچھ ڈائناسورز رہتے اور وہ بھی آئے روز جنگل کے درمیان والے حصے میں آتے اور ان جانوروں کا شکار کرتے۔ سب جانور اس سب سے بہت پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو کہ شیر اور ڈائناسور یا تو یہ جنگل چھوڑ کر چلے جائیں یا وہ ختم ہو جائیں۔ درمیان کے جنگل والے سب جانور اس بارے میں بات کر رہے تھے، ارے بس ہو گیا، آخر کب تک ہم ایسے ڈر ڈر کے جیئیں گے؟ ہاں صحیح کہا، اب اس جنگل میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کہیں اور جا بھی تو نہیں سکتے، اگر دائیں طرف جاؤ تو شیروں کا سامنا کرنا ہوگا اور اگر بائیں طرف جاؤ تو ڈائناسور کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے تو شیروں کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ میری موٹی اور مضبوط کھال کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ڈائناسور میری کھال اکھاڑ سکتے ہیں اور میرے جیسے کتنوں کو انہوں نے کھا لیا ہے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یا تو یہ دونوں جانور ختم ہو جائیں یا تو یہ سب جنگل کو چھوڑ جائیں۔ ہاں ویسے بھی شیروں اور ڈائناسورز کی آپس میں بنتی نہیں، بس درمیان میں ہم معصوم جانور پس رہے ہیں، کوئی تو راستہ ہوگا کہ یہ لوگ یہ جنگل چھوڑ دیں۔ کیوں نہ ہم سب جا کر چالاک لومڑی سے بات کریں، ویسے بھی وہ بہت چالاک ہے، شاید وہ ہماری مدد کر لے۔ ارے نہیں، وہ لومڑی چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مطلبی اور خود غرض بھی ہے، وہ اپنے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتی۔ ہاں لیکن بات کرنے میں کیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں شاید وہ ہماری مدد کر لے۔ یہ بول کر سب جانور لومڑی کی طرف چل پڑتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں لومڑی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارے آج تم سب یہاں اور سب مل کر آئے ہو، ضرور کچھ خاص بات ہے۔ ہاں لومڑی، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اچھا، کیسی مدد؟ دیکھو لومڑی، تم اتنی چالاک ہو، کیا تم ہمیں یہ بتاؤ گی کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے شیر اور ڈائناسور جنگل چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ ہاں مجھے ایسا طریقہ پتا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو کیوں بتاؤں، بھلے اس میں میرا کیا فائدہ؟ زیبرا کی بات سچ ہو گئی کہ لومڑی چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مطلبی بھی تھی، اپنے فائدے کے بغیر وہ کسی کی مدد نہ کرتی، لیکن بندر نے پھر اپنی چالاکی سے لومڑی سے بات کی۔ ارے لومڑی، ڈائناسورز اور شیروں کے یہاں سے جانے پر سب سے زیادہ فائدہ تمہارا ہی تو ہوگا، وہ کیسے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ لومڑی، تم بھی تو ان کی طرح ایک شکاری جانور ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم تھوڑا کھاتی ہو اور وہ بہت زیادہ۔ خود سوچو، شیروں اور ڈائناسورز کے بہت زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے جنگل میں بہت سے جانور کم ہو گئے ہیں۔ ہاں ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک دن اس جنگل سے یہ سب جانور ختم ہو جائیں گے تو پھر تم کہاں سے شکار کرو گی اور شیر اور ڈائناسور کیا کھائیں گے؟ وہ تو پھر آخر میں تم جیسے چھوٹے شکاری جانوروں کا ہی شکار کریں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے۔ بندر کی یہ چالاکی بھری باتیں سن کر لومڑی بھی ڈر گئی۔ ہاں ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ ان کے جانے سے تو سب سے زیادہ بڑا فائدہ میرا ہی ہے، نہ میں بھوکی رہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کسی جانور کا شکار بننا چاہتی ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی، میرے پاس پلان ہے، بس جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ لومڑی کے پلان کے مطابق سبھی جانور جنگل میں کہیں چھپ جاتے ہیں اور جب بھی جنگل میں شیر اور ڈائناسور شکار کرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ نہ ملنے پر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ شیر اور ڈائناسور سب بہت دن تک شکار نہ ملنے پر بھوکے رہتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد جب ایک ڈائنو شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے بندر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے ڈائنو بھائی، اپنے لیے شکار ڈھونڈ رہے ہو؟ واہ بندر، تم تو بہت لذیذ لگ رہے ہو، اب جو تم میرے سامنے آ گئے ہو تو اب مجھے اپنے لیے شکار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں کھا کر ہی میں اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ ویسے بھی بہت دنوں سے کوئی جانور نہیں دکھا، اس لیے میں بہت بھوکا ہوں۔ ارے مجھے کھا کر تمہیں کیا ملے گا،
مجھے کھانے سے تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ جنگل کے سبھی جانور کہاں چھپے ہیں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ ہاں، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تمہیں کھانے سے تو میرا پیٹ نہیں بھرنے والا، لیکن میں بہت بھوکا ہوں۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ سب جانور کہاں ہیں تو میں تمہیں جانے دے سکتا ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، سبھی جانوروں کو شیر یہاں سے لے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان جانوروں کو کھانے کا حق صرف ہمارا ہے، نہ کہ ڈائناسور کا۔ بندر کی یہ بات سن کر ڈائناسور کو بہت غصہ آیا۔ کیا شیروں کی یہ مجال کہ وہ ہمارے بارے میں ایسا بولے؟ یہاں کے سب جانور صرف اور صرف ہمارا شکار ہیں اور میں ان شیروں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں صحیح کہا، مجھے بھی شیر پسند نہیں۔ تم جاؤ اور ان کو مار کر سب جانوروں کو اپنے لیے لے آؤ، لیکن اکیلے نہ جانا، وہ بہت سارے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں اپنے ساتھ سارے ڈائناسورز کو لاتا ہوں، آج ان شیروں کی خیر نہیں۔ یہ بول کر ڈائناسور اپنے باقی سارے ساتھیوں کو بلانے کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ وہ سب آ کر شیروں کو مار دیں، اور وہاں دوسری طرف لومڑی شیروں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لومڑی، اچھا ہوا کہ تم آ گئی، ویسے بھی ہم بہت دنوں سے بھوکے ہیں تو ہم تمہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ارے شیر سرکار، میں تو آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ سب جانور کہاں چھپے ہیں، لیکن آپ تو مجھے ہی کھانا چاہتے ہیں۔ کیا سچ میں تمہیں پتا ہے کہ سب جانور کہاں ہیں؟ بتا دو مجھے، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ ہم سب بہت دنوں سے بھوکے ہیں لیکن جنگل میں کوئی جانور نہیں دکھ رہا، آخرکار کہاں چھپے ہیں سب جانور؟ سرکار، سبھی جانوروں کو تو ڈائناسور اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب جانور صرف اور صرف ہمارا کھانا ہے، کسی شیر کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کا شکار کرے۔ کیا ان ڈائناسورز کی یہ مجال کہ وہ ہمارے شکار کو ہم سے چرائیں؟ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آج میں ان سب کو ختم کر لوں گا تاکہ درمیان کے جنگل کا سارا شکار صرف اور صرف شیروں کے لیے بچ جائے۔ صحیح کہا سرکار، اس وقت بہت سارے ڈائناسور اس طرف آ رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم شیروں کا بھی شکار کریں گے۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو جا کر ختم کر لوں گا۔ لومڑی کا جھوٹ سن کر شیر اپنے سب ساتھیوں کو لے کر ڈائناسور سے لڑنے کو روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سب ڈائناسور بھی شیروں کو مارنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور درمیان کے جنگل میں سب شیروں اور ڈائناسورز کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور وہ سب آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ لڑائی بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ بہت دیر تک لڑائی چلنے کے بعد ڈائناسور اور شیر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ سب ڈائناسور اور شیر مر جاتے ہیں، بس آخر میں ایک شیر بچ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد مر جاتا ہے، اور اس طرح چالاک لومڑی کے پلان کی وجہ سے جنگل کے سب ڈائناسور اور شیر ختم ہو جاتے ہیں اور باقی سارے جانور خوشی اور سکون کے ساتھ جنگل میں اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں۔